نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وسل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بے حد تعریف، حمد، ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود اور سلام کے بعد قابل صد احترام مسلمان بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آج بھی ہمیں اپنے حضور حاضری کے شرف سے نواز دیا، اور یہ ماہ معظم، ماہ کریم، ماہ متاخر، ماہ منور رمضان الکریم بھی ہمیں میسر ہے، اور اس کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں یہ جمعہ مبارک اور یہ رمضان مبارک ہمیں نصیب کیا ہے۔ دعا کریں کہ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ ہمیں اپنے راستے پہ رکھے، نیکی پہ رکھے اور برائیوں سے ہمیں بچا کے رکھے، اور یہ ماہ رمضان جو ہمیں نصیب ہوا ہے اس کی تمام آداب کے ساتھ ہمیں اس کے احترام کی توفیق عطا فرمائے، دنوں کے روزے کے تمام آداب و شرائط کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور راتوں کا قیام ذوق اور شوق سے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی ہمیں اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی یہ معروف آیت ہے جس میں روزے کا حکم دیا گیا ہے، وہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم پہلی قوم نہیں ہو، تم پہلے لوگ نہیں ہو، تم پہلی امت نہیں ہو جس کو روزے کی مشقت میں ڈالا جا رہا ہے، بلکہ تم سے پہلے بھی لوگ ہو گزرے ہیں، تم سے پہلے جتنے مذاہب تھے سب پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اور اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس میں اللہ ہمارے فرماتا ہے کہ یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، اس کا فائدہ تمہیں ملنے والا ہے، اگر تم روزہ رکھو گے تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے، تم متقی بن جاؤ گے۔ اور ایام معدودات یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ کو بہت لمبے چوڑے نہیں ہیں، 30 دن ہیں گنتی کے، گننے میں گزر جاتے ہیں۔ تو اس میں روزے کی جو فرضیت ہے اللہ رب العزت نے تدریجاً احکام نازل فرمائے ہیں، درجہ بدرجہ احکام نازل فرمائے ہیں، آسان سے مشکل کی طرف آیا ہے۔ پہلے نماز کا حکم دیا گیا، اور نماز اتنی مشکل نہ تھی اس لیے آسان حکم تھا، اس لیے وہ پہلے حکم فرمایا گیا۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، تو زکوٰۃ تھوڑا اس سے ظاہر مال کا بندہ معروف ہوتا ہے اور ہاتھ سے مال چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ نماز کیا، وضو کیا اور 2-4 سجدے کیے اور کھڑے ہو گئے اور فارغ ہو گئے۔ تو لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ اپنا جو خون پسینے کی جسے ہم کمائی کہتے ہیں، اپنا وہ جو کمایا ہوا مال ہے اس کو اپنے مال میں سے نکال کے کسی کو دینا، تو یہ نفس پر تھوڑا سا گراں گزرتا ہے، بھاری ہوتا ہے۔ تو اس کے نماز کے بعد دوسرا جو اس سے تھوڑا سا مشکل حکم تھا وہ زکوٰۃ کا تھا۔ چلیے زکوٰۃ بھی دے لی۔ اب اس کے بعد روزے کا حکم آ گیا
کہ صبح سے شام تک تم روزہ کیا ہے، شرعی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ طلوع سحر سے لے کر طلوع فجر سے لے کر جب فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازواجی تعلقات سے رک جانے کا نام جو ہے یہ روزہ ہے، اس سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ تو یہ نفس پر تھوڑا اور بھاری تھا تو اس کو تیسرے درجے پہ اس کو لایا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ اس کی شرعی ڈیفینیشن جو فقہاء نے لکھی ہے وہ یہی ہے کہ کھانے پینے سے اور ازواجی تعلقات سے صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک رکے رہنے کا نام یہ روزہ ہے۔ اب جو لفظ صوم ہے اس کے اندر ہی رکنے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ اگر عربی اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ یہ اس کے ایک ایک لفظ کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے۔ اپنے صوم جو لفظ ہے یہ صاد واو اور میم، اس کو یہ ہے جب جیسے کہتے ہیں کہ سورج چڑھتا ہے نا اور درمیان میں جب آ کے بالکل نصف النہار پہ جب ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ سورج رک گیا ہے، دن ٹھہر سا گیا ہے، پھر کہتے ہیں زوال شروع ہو گیا ہے۔ زوال کا معنی کیا ہے کہ اب وہ ڈھلنا شروع ہوا ہے، نیچے ہونا شروع ہوا ہے، جو ہم کہتے ہیں زوال کا ٹائم ہے۔ تو وہ نصف النہار کا جو ٹائم ہے سورج رکا ہوا لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں سام النہار، دن ٹھہر گیا ہے۔ یا ہوا تیز چل رہی ہو اور وہ تیز چلتے چلتے جب ہوا ٹھہر جائے رک جائے تو وہ کہتے ہیں سامت الریح، کہ ہوا پہلے تیز چل رہی تھی اب رک گئی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی گھوڑا جو ہے وہ تیز بھاگ رہا ہو اور بھاگتے بھاگتے وہ رک جائے تو وہ کہتے ہیں سام الخیل، گھوڑا رک گیا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اس کے اگر لفظوں کے جو چھلکے ہیں اس کو اتار کے اس کے مغز اور روح تک پہنچنا چاہیں کہ حقیقی اس سے معنی کیا ہے روزہ رکھنے کا، کیا صرف بھوکے رہنا اور پیاسے رہنا، کھانے پینے سے اور ازواجی تعلقات سے رک جانا یہی روزہ ہے؟ کہا نہیں، یہ جب اس کے اگر معنی کو پردے ہٹا کے سارے پردے سرکا کے دیکھیں گے تو رکنے کا نام اس میں پایا جاتا ہے۔ تو کہا کہ جیسے گھوڑا جو ہے وہ تیز بھاگتا ہوا جب رک جاتا ہے تو ہم سام الخیل کہتے ہیں۔ تو جو ایک روش چلی ہوئی ہے تو کہتے ہیں کہ جو ہمارے نفس کا سرکش گھوڑا جب بدی کی راہوں پر بگٹٹ بھاگتے بھاگتے وہ خیر کی طرف مڑ جاتا ہے اور رک جاتا ہے، وہ بدی سے کو چھوڑ دیتا ہے، رک جاتا ہے، تو اس کا مفہوم جو ہے یہ روزے کا مفہوم نکلتا ہے۔ تو گویا جو نفس کے جتنے میلانات ہیں، نفس امارہ کے جتنی کارستانیاں ہیں اور اس کے جتنی خواہشات ہیں، جتنے اس کے ارادے ہیں، جو اس کی دلچسپیاں ہیں، ان سب سے رک جانا۔ اسی لیے سرکار رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب تم روزہ رکھو تو پھر تم اپنے سارے حواس کا، سارے جسم کا روزہ رکھو، پھر تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہو، پھر تمہارے کان کا بھی روزہ ہو، پھر تمہارے زبان کا بھی روزہ ہو، پھر تمہارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، پھر تمہارے پاؤں کا بھی روزہ ہو، اور پھر تمہارے اندر من کا بھی روزہ ہو۔ تو گویا ہر وہ شے جو رب سے دور لے جانے والی ہے، ہر وہ شے جو شیطان اور نفس امارہ کی پیروی میں ہے، اس سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے اور زبان جو ہے وہ کینچی کی طرح چلی جا رہی ہے دوسروں کی برائی بیان کرنے میں، غیبت بیان کرنے میں، تو یہ ایک مشقت ہے جو اٹھانی پڑتی ہے، یہ ایک مرحلہ ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ گناہ بے لذت ہم کرتے ہیں کہ ایسے ہی بلا وجہ کسی برائی شروع کر دی اور اس میں تم نے سنا فلاں نے کیا کیا، تم نے سنا فلاں نے کیا کہا، تو ایسے ہی اس میں ہمیں کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا، تو ایسے ہی کسی کی غیبت جو ہے وہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو زبان جو ہے اس کا، اور یا پھر اگر گالی گلوچ کرتی ہے زبان، یہ کوئی برے سخت الفاظ کہتی ہے تو وہ بھی یہ زبان پھر ہمارا روزہ تو ہے مگر روزے کی حقیقت کو ہم نے نہیں پایا ہے۔ یہ جسم تو ہے مگر اس کے اندر روح نہیں ہے، یہ پھل تو ہے مگر اس کے اندر اس کا ساتھ اس کا جسم اس کے اندر نہیں ہے، گودا اس کے اندر نہیں ہے، ایسے ہی ہے، بالکل خالی ہے یہ۔ تو اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو جھوٹ کو اور اس پر عمل کو، جو قول زور
جو جھوٹا قول ہے اس کو وعمل بہ، اور اس پر جو عمل کرنا ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس کو بھوکا پیاسا رکھے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے بھوکے پیسے رہنے کی. وہ تو تمہیں سنوارنا چاہتا ہے، تمہیں نکھارنا چاہتا ہے، وہ تو تمہیں کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، تمہارے کردار میں، تمہارے اخلاق میں، تمہاری ذات میں حسن پیدا کرنا چاہتا ہے. اور روزے کا ایک معنی جو ہے جیسے یہ کہتے ہیں کہ یہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے. یہ ڈھال کیسی ہے کہ ڈھال سے کیا کام لیتے ہیں؟ ڈھال سے دشمن کا جو شیلڈ جو ہوتی ہے لڑائی میں، جب آج کل تو ہتھیار بدل گئے، جب تلواروں سے لڑتے تھے تو شیلڈ ہوتی تھی ان کے پاس چوڑی سی گول سی، اس کو تلوار کے سامنے کر دیتے تھے تو اپنے جسم کو بچا لیتے تھے. سقم الصوم جنہ، یہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے. کس کے خلاف؟ جتنے اندر سے جو وار نفس سے مارا کرتا ہے تو اس کے بھی سامنے روزہ ڈھال بن جاتا ہے. اور جب شیطان حملہ آور ہوتا ہے تلوار لے کر بدی کی تو اس کے سامنے بھی روزہ ڈھال بن جاتا ہے. اور یہ بچا لیتا ہے ہمیں ہماری روح کو گھائل ہونے سے، ہمارے من کو زخمی ہونے سے یہ بچا لیتا ہے، اور ہمارے رب کی رضا کے حصول کا یہ ذریعہ بن جاتا ہے. تو گویا یہ جو روزے کی حقیقت ہے ہمیں اس تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسا نہیں کہ ہم روزہ، رب نے سرکار نے کتنی خوبصورت بات فرمائی کہ جو آدمی قول الزور، جو جھوٹا قول ہے، جو غلط بات ہے، اس پر وہ کہنے سے اور اس پر عمل کرنے سے رکتا نہیں ہے تو اللہ کو اس حاجت نہیں ہے کوئی کہ اس کو بھوکا پیسہ رکھے. اللہ کو کیا ملے گا میرے بھوکا رہنے سے، آپ کے بھوکا رہنے سے، آپ کے پیسہ رہنے سے، میرے پیسہ رہنے سے؟ ساری دنیا بھوکی ہو جائے اسے کیا فائدہ ہے یا اسے کیا نقصان ہے؟ یہ تو ہمارے لیے کہا لعلکم تتقون، یہ تو تقوی کی دولت ہمیں عطا کرنا تھی، اس نے تقوی کا نور تو اس نے ہمیں عطا کرنا ہے، اور ہماری قبائے کردار کو اجالنا، نکھارنا، سنوارنا اس نے ہے. تو یہ کہا کہ یہ جیسے روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، یہ روزہ جو ہے یہ ہمارے جسم کی زکوٰۃ اگر کہا جائے تو زکوٰۃ کا ایک معنی، جیسے ہم جب زکوٰۃ کے مسائل بیان کرتے، میں نے کہا عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کا ایک معنی نمو بھی ہے، بڑھوتری بھی ہے، نشو و نما پانا بھی ہے، فصل کا بہار بھی آنا بھی ہے، فصل کا پھلنا پھولنا بھی ہے. تو اس سے جب ہم اپنے مال میں سے فرض اپنا ادا کرتے ہیں اور مال نکالتے ہیں، اپنے مال پاک ہو جاتا ہے اور مال بڑھتا بھی ہے. مال میں نشو و نما ہوتی ہے، مال میں پاکیزگی بھی آتی ہے اور بالیدگی بھی آتی ہے اور بڑھوتری بھی آتی ہے اس میں. تو ایسے اگر یہ روزہ جو ہے یہ ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ یہ ہمارے جسم کو، ہمارے جسم کی یہ فلاح کا کام کرتا ہے، جو ہمارے جسم کی زکوٰۃ کا یہ کام کرتا ہے. اگر زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی اور طہارت اور بڑھوتری اور نشو و نما ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ روزہ جو ہے یہ ہمارے بدن کو یہ بیماری کے خلاف مضبوط کرتا ہے اور صحت عطا کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ روزے سے ہم شاید بیمار پڑ جائیں گے، ہم کمزور ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے جسم کو مضبوط کرتا ہے. اور اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں میڈیکلی بھی، اس کا میرے پاس وقت نہیں ہے، کسی اگلے ممکن ہوا تو اس کی جو میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے روزے کے بارے میں. اور اس وقت انسان نے جان لیا ہے بہت کچھ جو پہلے نہیں جانتا تھا. تو بعض کا نہ کھانا انسان کے جسم کے لیے ضروری ہوتا ہے، کھانے سے اس کو نقصان ہوتا ہے، نہ کھانا اس کے جسم کی صحت کے لیے وہ ضروری ہوتا ہے. یہ ہسپتال میں آپ جاتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو ڈاکٹر جو لکھتے تھے، ہم جب وارڈ میں ہوتے تھے تو پروفیسر یا رجسٹرار صاحب آتے اور وہ اس پہ لکھتے ہیں چارٹ پہ NPO کا معنی نتھنگ پر اورل، اس کو منہ کے راستے کچھ نہیں دینا ہے اس کو. اب اس کی جسم کی صحت اس میں ہے کہ یہ کچھ کھائے نہ، اس کو منہ کے راستے کچھ دینا نہیں ہے. تو لعلکم تتقون یہ ہمارے ظاہر کو بھی سنوارتا ہے، ہمارے باطن کو بھی سنوارتا ہے اور ہمیں پرہیزگار بناتا ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، بھاگو دوڑو چلو جلدی کرو اللہ کی جنت کی طرف اور اللہ کی مغفرت کی طرف. اور یہ جنت کس کے لیے ہے؟ کہا یہ متقین کے لیے ہم نے بنا رکھی ہے. تو جن کے لیے جنت بنائی ہے، جو صفات جو اس کے اندر ہونی چاہیے، ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے بندے کے لیے کہ وہ جنت میں جا سکے، تو روزہ تو ہمیں اس ریکوائرمنٹ پہ پورا اتارنے کے لیے ہے کہ ہم جو پری ریکوزٹس ہیں جنت میں جانے کے، وہ سارے ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. جیسے کسی ملک میں جانے کا ویزا ہوتا ہے، یا جیسے خلا میں جانے کے لیے ایسٹروناٹس جو ہے وہ جو خلائی لباس پہنتے ہیں وہ نہیں جا سکتے جب تک وہ خلائی لباس نہ پہنا ہوا ہو.
تو جب تک تقوی کا لباس ہم نہیں پہنیں گے جنت میں کیسے جائیں گے؟ وہ تو پری ریکوزٹ ہے، کہا کہ جنت بنائی میں نے متقین کے لیے ہے، جب اس نے بنائی متقین کے لیے ہے تو تقوی کے بغیر وہاں ہم جائیں گے کیسے؟ تو میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بڑے دوست قریبی ہمارے ذکر کی محفلوں میں بھی آتے رہے، ہمارے دینی مجالس میں بھی وہ آتے رہے، شیخ امجد صاحب، ان کا انتقال ہو گیا رات کو 1:30 بجے۔ پہلے کووڈ بھی نہیں ہوا تھا، اس سے ٹھیک بھی ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ جام پر نہ ہو سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا جو وقت اس نے لکھا ہے، اذا جاء اجلہم لا یستقدمون ساعۃ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک وہ لمحہ آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے۔ تو ان کا وقت آیا۔ ایک تو کل 3 رمضان تھی اور یہ آج 4 رمضان ہے، اور جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات میں ان کے روح پرواز کی ہے۔ ابھی جمعے کی نماز کے بعد ان کا جنازہ تدفین ان کی ہوگی۔ رمضان کا مہینہ ہے، ساری بخشش کے آثار ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اگلا جہاں اچھا فرمائے۔ تو 1:30 بجے نماز پڑھ کے میں فوراً نکلوں گا جنازے میں پہنچنے کے لیے، اس لیے میں اپنی بات کو یہاں پہ سمیٹتا ہوں۔ اور روزہ ٹوٹنے کے حوالے سے کئی سوالات آئے ہیں، لوگوں نے پوچھے ہیں کہ یہ جو ہم انجیکشن لگوا رہے ہیں یہ ویکسین کا، اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو مختصر یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلے جب تک انسانی باڈی کے بارے میں معلومات نہیں تھی فقہا کو، انسان نے بھی چیر کے دیکھا نہیں تھا اس کی باڈی کو، کس کے اندر نسیں یہ وغیرہ کیسے کام کرتی ہیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے دماغ میں اور معدے میں کوئی سوراخ ہے جو درمیان میں ہے، وہ سمجھتے تھے کان اور معدے کا بھی آپس میں کوئی سوراخ ہے۔ تو لیکن وہ اب ثابت ہوا کہ نہ دماغ کا اور اس میں کوئی سوراخ جو ہے معدے تک نہیں جاتا، نہ کان کا کوئی سوراخ معدے تک جاتا ہے۔ وہ سب وہ کہتے تھے کہ اگر کان میں دوائی ڈالے روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر دماغ میں کوئی ایسی چیز ہے وہ، تو ان کا کہنا یہ تھا پرانے فقہا کا کہ کسی بھی طرح جو معدے میں جب تک کوئی چیز نہیں جاتی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ معدے میں جو خوراک ہم لیتے ہیں اس کا فائدہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ خوراک ہضم ہوتی ہے اور پھر وہ اس کی طاقت بنتی ہے اور پھر وہ ہمارے خون میں کے ذریعے پورے جسم تک پہنچتی ہے۔ جو دوائی ہم کھاتے تھے معدے میں جاتی تھی اور دوائی وہاں سے خون کے ذریعے پھر ہر جگہ پہ پہنچ کے ہماری بیماری کو ٹھیک کرتی تھی۔ تو اب جدید فقہا نے یہ لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو غذا اور قوت رکھتی ہے، طاقت رکھتی ہے، اور یا دوا جو بیماری جسم کے خلیوں کو ٹھیک کرتی ہے، کوئی دوائی کا کام کرتی ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ضروری نہیں کہ معدے میں جائے، وہ آپ کے گوشت میں جائے، آپ کی نسوں رگوں میں جائے تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس طرح اس کے لگانے سے، اگرچہ بعض لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر میرے استاد قبلہ سید ریاض حسین صاحب نے، اور میں نے جو تفسیریں میں نے پڑھی ہیں اس کے مطابق یہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ کہ اس پہ قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اس کے ایک روزہ بعد میں آپ لوٹا لیں گے تو آپ کی یہ قضا پوری ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔